کووڈ 19 کی عالمی وبا اور اس کی روک تھام کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے پیدا ہونے والی صورتحال امریکی کاروباروں کی اکثریت کے لیے خاصی کٹھن ثابت ہوئی ہے۔ This crisis in the US امریکہ میں یہ بحران ہماری انڈسٹری کے لیے بہت بڑا بحران ثابت ہوگا۔ بہت سے اور ریسٹورنٹس بھی بند ہوں گے۔ پہلے ہمارا خیال تھا کہ یہ 20% تک گرے گا، لیکن یہ تو 35 سے 40% تک ہو سکتا ہے۔ We are on the brink of shutting down. ہم کاروبار بند کرنے کے قریب ہیں، اور یہ صرف مالکان نہیں جو مشکلات میں ہیں۔ ہمیں 350 ملازمین کو نوکریوں سے نکالنا پڑا، ایسے ملازمین جن کی ہم مختلف طریقوں سے مدد کر رہے تھے۔ اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن کے مطابق امریکہ میں 45% نوکریاں چھوٹے کاروبار مہیا کرتے ہیں۔ امریکہ کی بیورو آف لیبر اسٹیٹسٹکس کے مطابق ملک میں کووڈ 19 سے پہلے بے روزگاری کی شرح گزشتہ 25 سال کی کم ترین سطح پر تھی، لیکن 2020 کی پہلی سہ ماہی سے کورونا وائرس نے باقی دنیا کی طرح امریکی معیشت کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ We had more than 20 million jobs lost. اس عالمی وبا کے شروع کے ہی مہینوں میں 2 کروڑ سے زائد لوگ بے روزگار ہو گئے تھے۔ The workers at the bottom of the labor market. لیبر مارکیٹ میں سب سے نچلی سطح پر موجود مزدور سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے والی کساد بازاری کے دوران بے روزگاری کی مد میں ملنے والے معاوضوں کا اس بار صرف 40% ہی مل رہا ہے، اور یہ مزدور طبقہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے بنیادی اخراجات بھی ادا نہیں کر پا رہا۔ جہاں ایک طرف یہ صورتحال ہے، وہیں دوسری طرف امریکہ کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو کی اپریل سے جون کی سہ ماہی پر جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران امریکیوں کی مجموعی دولت میں 7% یا $7.5 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے۔ The economy is rebounding. We've had معیشت سنبھل رہی ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے بے روزگاری کی شرح کم ہو رہی ہے اور سٹاک مارکیٹ نے اس کی عکاسی کی ہے۔ جو اعداد و شمار فیڈرل ریزرو نے ملک میں دولت کی بڑھنے کے حوالے سے دیے ہیں، اس سے سٹاک مارکیٹ میں بہتری کی نشاندہی ہوتی ہے، جو اپنی بلند ترین سطح پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ہاؤسنگ کے شعبے میں بہت تیزی دیکھی ہے۔ Wall Street is completely disconnected for 2 reasons. وال اسٹریٹ مکمل طور پر اصلی معیشت سے کٹی ہوئی ہے۔ ایک تو جتنے بھی وائٹ کالر ملازمین تھے وہ اپنے گھروں سے کام کرنے کے قابل ہیں، انہیں تنخواہیں مل رہی ہیں، وہ پہلے کی طرح خرچ نہیں کر رہے، جس سے ان کی سیونگز بڑھ رہی ہیں۔ معیشت میں بچت کی شرح 8% سے بڑھ کر مارچ اپریل میں 30% تک چلی گئی اور آج بھی 20% تک ہے۔ امریکہ کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو نے عالمی وبا کے معیشت پر بدترین اثرات کی روک تھام کے لیے قرضوں پر سود کی شرح کو انتہائی کم یا کہیں کہ تاریخ کی کم ترین سطح پر رکھا ہے۔ تاہم رابرٹ اسکاٹ کا کہنا ہے کہ کانگریس نے بڑے بڑے اداروں کو بچانے کے لیے زیادہ فوائد دیے، جبکہ درمیانے درجے کے کاروباروں کے ملازمین کو بہت ہی کم ریلیف دیا گیا۔ Money cannon for the Federal Reserve. انہوں نے سب سے بڑی کارپوریشنز کو بچانے کے لیے فیڈرل ریزرو کو ایک بہت بڑی رقم کی فراہمی کا راستہ ہموار کیا۔ کارپوریشنز کو $4.5 ٹریلین دیے گئے جو فیڈرل ریزرو کے قرضوں کے لیے مختص تھے۔ اس وقت امریکی کانگریس میں متاثرہ امریکیوں اور کاروباروں کو ریلیف دینے کے لیے دوسرے امدادی بل پر کسی اتفاق رائے کی کوششیں جاری ہیں۔ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔